اب میں اپنی آواز واپس لے کے آیا ہوں. ایکچولی ایسا ہوا ہے نا، جس سے آپ کو پتہ ہے سارا اس کا ارے پتہ نہیں کیا ہے یار ہمارے آج کل معاشرے میں، یا کہ ہر گھر کے لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں اپنے گھر والوں سے. کسی کو کوئی بات ہی نہیں کرے. مطلب میں اگر آ کے گھر میں کہوں کہ یار مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو گھر والے کہتے ہیں یہ بات بھی نہیں کرو، سن لیں گے تو آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. یار مطلب اس قدر خوف ہے کہ مجھے یاد ہے میں نے پچھلے اپنے ولاگ میں کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. میں تو صرف یہ بتایا تھا کہ میرے جو زندگی کے 3 اتوار ہوتے ہیں جو خاص، اپنے بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن یا جوانی سے اس تک کے ادھیڑ پن تک کہہ سکتے ہیں، یہ جو بھی ہے اس وقت تک 45-50 تک جاتے جاتے میں نے کہا وہ سارے ماشاء اللہ میں گزرے. تو اب تاریخ کو تو میں نہیں بدل سکتا نا، تاریخ تو یہ ہے. میرے بھی میں یہی بات کی تھی میرے خیال میں، اور اس کا میں نے یہ دیکھا امپیکٹ کہ نہ کو دیکھنے کو تیار ہے کہ وہ اس قدر خوفزدہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں دیکھوں گا تو پتہ چل جائے گا کہ کس کس نے دیکھا ہے، تو اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. نہ کوئی سننے کو تیار ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا. مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں یار کیا سی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا یار میرا تو کانٹینٹ ہی یہ ہے کہ مائی لائف مائی اسٹوری. تو اگر ایسے حالات ہیں، لوگوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ بھائی یہاں ہمارے ملک آج کل کے جو ملک ہے میں چل رہا ہے، اس میں نہ دیکھنا، نہ سننا اور نہ بولنا، یہ 3 ہی بہترین چوائسیز ہیں زندگی پرسکون گزارنے کی. جو ہو رہا ہے ہونے دو. میں نے تو کہا بھائی کہ میں تو کبھی بھی کسی معاملے میں مسئلے میں بات کرتا ہی نہیں ہوں. میرا بولنے کا مقصد ویلاگ پہ آ کے بتانا تھا کہ میں خود سے اپنی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ. تو وہ نہ تو میں بڑے لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں جو حساس کہتے ہیں، جن سے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ جی شاید ہمارے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو. نئے نئے قانون بن رہے ہیں، نئی نئی پولیس بن رہی ہے، نئی نئی چیزیں بن رہی ہیں، مطلب خوف ہی خوف ہے. تو اب تو ایون اس حد تک گھر والے یا دوسرے لوگ اپنے ڈرتے ہیں. ایون جو عام سیکورٹی گارڈ والے اگر یونیفارم میں کھڑے ہونا چاہتے لوگ ان سے بھی ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ انہوں نے بھی وردی پہنی ہوئی، پتہ نہیں کون سی پولیس ہے، کیونکہ آج کل نئی نئی پولیس بن رہی ہیں. تو حالات میں تو بڑا پریشان. میں پچھلے 8-10 پتہ نہیں لاسٹ ویلاگ میں نے کب اپلوڈ کیا تھا، تو وہ بنایا تو میں نے شاید اس سے بھی ہفتہ پہلے تھا. تو پتہ ہے ایڈٹ کرنے میں، پھر وہ تھمبنیل بنانے میں، کیونکہ ابھی تک نان ٹیکنیکل سا آدمی ہوں، کسی نہ کسی سے کروانا پڑتا ہے. اور ابھی تو مجھے آرٹ بھی نہیں آتا کہ میں اپنی ویڈیو میں ریفرنس کے لیے کوئی اور ویڈیو چلا دوں یا کسی کی تصویر لگا دوں. تو ایک عام سادہ سا 24 کروڑ 70 لاکھ میں سے آدمی ہوں، اور 24 کروڑ 70 لاکھ کے لیے بات کرتا ہوں، کیونکہ میری باتیں ان جیسی ہی ہوتی ہیں. لیکن میں نے میرے سارے گھر والوں نے، خاندان والوں نے مجھے اس قدر سختی سے منع کر دیا کہ اگر تم نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں تو آپ بند کر دو اس کام کو. آپ نے شوگر لگانا ہے لگاؤ، لطیفے سناؤ لوگوں کو، اور کیا ہے جھکتے شکتے مارو کچھ، اور کچھ نہیں تو اٹھ کے ڈانس شانس کر کے دکھاؤ. اور میں نے کہا یار اب یہ کام میرا کہاں کام کرنے کا یار. میں نہ فیملی ولاگنگ کرتا ہوں، نہ میں آؤٹ ڈور کرتا ہوں. اور میں تو اپنا دفتر سے میں جو بھی کام کرتا ہوں کام کر کے آتا ہوں، گھر میں ریسٹ کرتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم دوستوں کے ساتھ لگاتا ہوں. رات 11 10 ساڑھے 10 11 بجے بیٹھ کے 15 20 منٹ کے لیے میں یہ کر لیتا ہوں. اب میں اس میں کیا کہوں؟ تو پھر میں نے یہی کیا کہ یار السلام علیکم کہنے کے بعد آپ کو نا میں وہ والا ہی کر کے دکھاؤں کہ جس میں نہ دیکھنا، نہ بولنا، نہ سننا، تاکہ نہ آپ کو ڈر لگے میرے کو بات سننے سے. اور اس لیے میں بغیر آواز کے آپ کو کر کے دکھا دیا ہوں. نہ دیکھنا مطلب میں بند کر کے آنکھیں جاؤں، سارا دن بند کر کے رہوں، جو بھی ہے اپنا کام کر کے اس میں پھر جہاں جاؤں جہاں آؤں آنکھیں بند کر کے یوں کر کے جاؤں. تو اب آج کل تو پھر ایسے لگتا ہے یار کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایمان میں رکھے سب کو. جو اسپیشل ابیلٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، جس میں جو لوگ نہیں دیکھ پاتے، بس نہ دیکھنے کی ایک اسپیشل ابیلٹی ہوتی ہے، یا نہ سننے کی اسپیشل ابیلٹی ہوتی ہے، یا نہ بولنے کی اسپیشل ابیلٹی ہوتی ہے، تو یہ پھر وہ لوگ تو بہتر ہیں، وہ زیادہ پرسکون اور محفوظ ہیں. بہرحال یہ ٹاپک تو لمبا ہو گیا. یہ تو میں نے بتایا کہ میں اتنے دنوں میں گیپ کیوں دے دیے، تو مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ جناب آپ یہ ولاگ نہ کرو. میں نے آپ ان سے کہا کہ جی میں کوئی بات نہیں کروں گا سوائے یہ کروں گا کہ میں کہاں پڑھاؤں، کیسے پڑھاؤں، کب مجھے استاد نے مارا، کب میں نے استاد کو چکر دیا، اور اپنی لائف کی چھوٹی موٹی شرارتیں جو ہیں میں وہ اگر اب مثال دے رہا ہوں میں آپ کو.
اب اگر میں اسکول میں آپ کو کی گئی اپنی شرارتیں بتاؤں، تو اگر جنہوں نے ناراض ہونا ہے مجھ سے یا کسی بات پہ غصہ ہونا ہے، تو وہ تو ان باتوں کو بھی میرے اوپر وہ کہیں گے اس فلاں عمر میں آپ نے جرم کیا تھا، یہ تو جرم میں کی زمرے میں آتا ہے. آپ کلاس میں کسی کلاس فیلو کو آپ تھپڑ مار دیا ہوگا کبھی، شرارت آپ پیچھے سے آ کے یوں مار کے غائب ہو جاتے ہیں، وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، تو میں اگر ایسا واقعہ سنا دوں تو آپ کہیں گے جناب کہ یہ تو آپ نے اس وقت جرم کیا تھا، تو اب آپ اس کا سزا ملے گی آپ کو. تو پھر کیا کریں، پھر چپ کر کے ایسے اشاروں میں. پھر اشاروں میں یہ بات کریں اور کیا کریں. تو یار مسئلہ یہ ہے بھائی جان. تو ٹاپک تو وہی تھا، مائی لائف مائی اسٹوریز، اور اس میں سے وہ نکال دیتے ہیں جناب کہ میں جب بڑا ہوا تو پیدا ہوا تو مارشل نہیں تھا، پھر جب بڑا ہوا 12 13 سال کا ہوا تو پھر بھی جو لگا وہ مارشل نہیں تھا، وہ اسلامی نظام تھا. اس کے بعد جب کیا کہتے ہیں اس کو 25 سے 35 تک کی بھرپور جو لائف ہوتی ہے، انرجی فل انرجی کے ساتھ ہوتی ہے، توانائی کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب اس تک پہنچے تو آگے پھر وہی آ گیا ایک دور ماشاء اللہ والا. تو اب نہیں کہتے، نہیں بتاتے بھائی تاریخ کو، نہیں میں بتاؤں گا تو وہ میں اگر سب بتاؤں گا میں کس سن سے کس سن میں اسکول میں تھا، کس سن سے کس سن میں، تب بھی تو لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا یہ کون سا دور تھا. بہرحال اب چھوڑتے ہیں اس کو، چھوڑیں اس سمے کو، ورنہ پھر گھر والے دیکھیں گے اور پھر اجازت نہیں دیں گے بولنے کی. وہ کہیں گے جی یہ ویسے بھی ہم لوگ اب آج کل سٹھائے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس وہ 65 تک کے جو پیدا ہوئے ہوئے لوگ ہیں وہ اب سٹھیا چکے ہیں، 60 تک پہنچ چکے ہیں. تو اب میں بھی اسی کیٹیگری میں آنے والا ہوں اگلے سال، کیونکہ میری جو لکھی ہوئی ہے ایئر آف برتھ وہ 66 ہے. تو بہرحال میں سوچتا ہوں کہ ہم ہماری جنریشن اور اس سے پہلے جو 50s والی جنریشن ہے، لیکن پاکستان کی آرگینک جنریشن جو ہے، پاکستان بننے کے بعد کی جو پیدا ہوئے لوگ، وہ تو ہم نے تو کچھ نہیں دیا بھارت پاکستان کو. آج کل وہی لوگ ہی مطلب دیکھ لیں وہ پھر یار مسئلہ ہے کہ آپ نے حالات بتانے ہیں تو حالات کی طرف کھانی چل جاتی ہے نا. بہرحال وہ ہم جب پہنچ گئے تھے میٹرک تک تو ایک دو چار میں شرارتیں آپ کو سنو تو تھوڑا سا میں تھا کریٹو مائنڈیڈ. اب یہ نہ اس کو آپ ٹھیک ہے، میں آپ ایڈمٹ شاید یہ ماڈرلی ٹھیک نہیں ہے، اٹس نو گڈ ٹو ٹیل بچوں کو ایسا کر بتانا بھی نہیں چاہیے کہ ایسا کرنے کے لیے، لیکن بہر شرارتیں کرتے تھے. تو ایک بڑی ایک شرارت تھی، چونکہ وہ ہم 3 دوست ہوتے تھے اکٹھے، تو ہفتے میں نا ہر دوست کو ایک دفعہ 4 آنے ملتے تھے، ایک دن 2 دن تو تو ہر روز ہم 3 دوست کے پاس 4 آنے ہوتے تھے. مجھے یاد ہے اس وقت شاید ہم وہ اکٹھے کر کے تو پر پیسوں میں ہی وہ آتے تھے سموسے نا. تو ہم وہ 3 دوست جتنے پیسے ہوتے اکٹھے کر کے تو وہ جو سموسہ بنا رہا ہوتا تھا آدھی چھٹی کے دوران اسکول سے باہر، تو وہ نا سموسے بنا کے اپنے ایک تھال میں وہ سموسے کڑھائی سے نکال کے رکھتا تھا، اور پھر جو آتا تھا اسٹوڈنٹ اس کو وہ پلیٹ میں ڈال کے دیتا تھا کہ کھا کے آپ پلیٹ رکھ دیں. تو ہم کیا کرتے تھے، وہ 3 دوست یا 4 دوست ہم تھے میرے خیال میں، تو پیسے اکٹھے کرتے تھے اور ₹1 کے 4 سموسے آتے، 4 میں 25 پیسے کا سموسہ تھا. تو وہ ہم یہ کرتے تھے چاروں مل کے کہ وہ ہم اپنے جو پلیٹ ہوتی تھی سموسوں والی وہ اس کے تھال میں رکھتے تھے، سموسے بنانے والے کی تھال میں رکھتے تھے. اب وہ تو بیچارہ بنا رہا ہے سموسے کڑھائی میں، یوں بنا رہا ہے نکال رہا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ لگ رہا، وہ لڑکے آ رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں سموسے ڈال کے دے رہا ہے. اب چونکہ ہم اس کے کسٹمر ریگولر تھے تو وہ مائنڈ بھی نہیں کرتا تھا کہ ہم وہی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. تو ہم کرتے یہ تھے کہ ہمارے 4 سموسے ہماری پلیٹ میں رکھے ہوتے تھے اور ہم اس کے تھال میں سے سموسے نکال کے کھا رہے ہوتے تھے. اور وہ چونکہ بنانے میں مصروف ہوتا تھا، بیچنے میں مصروف ہوتا تھا، اس کو یہ نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ پچھلے
20 منٹ سے یا 15 منٹ سے ایک مسلسل وہ 4 سموسے نہیں ختم ہونے پہ ان کے آ رہے، ویسے کے ویسے پلیٹ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کھا بھی جا رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں کچھ نہ کچھ. تو وہ بہرحال کام چلتا رہا ہمارا، اس طرح ہم مزے کرتے رہے. پھر اتفاق اس کا جب کام بڑھا تو اس نے نا ایک چھوٹا لڑکا اپنے پاس ملازم رکھ دیا کہ وہ سموسے بناتا تھا، اور وہ لڑکا جو تھا وہ سموسے بیچتا تھا. پیسے وہ لیتا تھا ان کا، 4 سموسے اس کو دے دو، 2 اس کو دے دو، 2 اس کو دے دو. وہ لڑکا آنے کے بعد وہ ہم نے توجہ نہیں کی، ہم نے پھر وہ پلیٹ وہاں رکھی تھال میں، اور جناب وہ سموسے کھانے لگ گئے. کچھ پر لڑکے کی توجہ گئی کہ یار یہ اتنے دیر سے کھا بھی رہے ہیں، لیکن ان کی پلیٹ کے 4 سموسے ویسے پڑے ہوئے ہیں. اس نے اپنے استاد کو کہا کہ استاد جی یہ تو سموسے ختم نہیں ہو رہے ان کے 4، جبکہ وہ کھا بھی رہے ہیں. تو پھر وہ چونکہ زمانہ ذرا اچھا تھا، اتنی زیادہ عدم برداشت نہیں تھی، بہت زیادہ لالچ ہرس نہیں تھا، تو بہرحال وہ ریڈی والے جو ہمارے مہربان تھے، بھائی بڑے دوست کہہ لیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، انکل عثمان اسکول کے سامنے، تو انہوں نے کہا بھائی بچوں اپنی پلیٹ اٹھا کے اپنے ہاتھ میں پکڑو، یہاں نہیں رکھا کرو. تو یہ تھے کہ میں چھٹی یا سات، چھٹی میں تھی یا ساتویں میں تھے. تو یہ ایک بہت ساری شرارتوں میں سے ایک شرارت میں نے بیان کی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے شروع میں ایسے ہوتے ہیں، اب کوئی نہ ہوتی ہوگی کوئی نہ کوئی وجہ، جیسے آج کل سب بڑے لوگ بتاتے ہیں کہ جی جب ہم کہتے ہیں فلاں محکمے میں کرپشن ہے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ بھی لوگ بھی تو اسی معاشرے سے آئے ہیں. تو شاید ہم بھی تو اسی معاشرے میں بڑے ہو رہے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہنے کی کہ اگر آپ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کو اخلاقیات، اسلامیات، دینیات کے بارے میں آپ کا علم بڑھتا جاتا ہے، آپ ایسی چیزوں کو ایون جو آپ شرارت کے طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں چھوڑتے جاتے ہیں. اور جب آپ عملی زندگی میں آتے ہیں تو پھر آپ ان تمام چیزوں کو اپنا چکے ہوتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو منع کیا گیا ہوتا ہے، اور جس کی کرنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہوتی ہے، آپ کے معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر، اور دینی طور پر، جیسے بھی آپ کہہ لیں. تو مجھے یاد ہے پھر ایسے جیسے سب بڑے ہوتے گئے، یہ شرارتیں بھی ختم ہوتی گئیں، اور الحمدللہ مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بالکل اپنی زندگی پھر ایز پر دلاؤ گزاری ٹھیک ٹھاک جیسی بھی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ایسے بھی ہے ماشاء اللہ، 70 سال پلس ہو گئے ہیں، 75 سال پلس ہو گئے ہیں، جس کو جتنا دو لگ رہا ہے جہاں پہ، وہ ہم 24 کروڑ 70 لاکھ والے نہیں، انہیں کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں بات نہیں کرنی ہوتی. تو میں بھی نہیں کرتا. وہ ماشاء اللہ 75 سال کے ہو گئے ہیں، وہ میری عمر سے اگر شروع ہوئے ہوئے، جو میری شرارت تھی ان کا وہ مشن تھا، وہاں سے وہ شروع ہوئے ہوئے اپنی عمر کے حساب سے، اور کرتے 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 اب جو وہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ ہونے کے باوجود کر رہے ہیں، بے انتہا ہونے کے باوجود بھی کر رہے ہیں، لامحدود ہونے کے باوجود بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ ان کا بھی حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمارا بھی حامی ناصر ہو. تو یار ریکویسٹ یہ کرنی تھی بھائی کہ پہلے میں ڈھکے الفاظوں میں کہتا تھا چھپے کہ بھائی وہ اپنے ہاں آباد کر لو، محلے میں آنے کی اجازت دے دو، یعنی سبسکرائب کر لو. تو یار کنٹینٹ تو یہی ہے، گپ شپ لگانی ہے، باتیں کرنی ہے، اور کوئی سیریس ٹاپک نہیں ہے. نہ میں نے خبریں دینی ہے، نہ آپ کو میں نے پولیٹیکل ججز دینے ہیں. بھائی جان میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بار بار کہتا ہوں، ہر ویلاگ میں کہتا ہوں، میں سادھارن سا آدمی ہوں. آج کل انڈین فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ اپنا پاکستان کا نہ ٹی وی دیکھتے ہیں نہ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں. وہ انڈین ساؤتھ انڈین فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ، تو وہ لینگویج میں بھی لفظ ویسے آتے ہیں. سدھارن مطلب سادھارن سا آدمی ہوں، سیدھا سادہ آدمی ہوں. اور جیسے ہم سارے 24 کروڑ 70 لاکھ ہیں، لیکن ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم نہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی نہیں کرتے یار. بھائی مطلب سبسکرائب کرنے میں پیسے تو نہیں لگتے نا. اب مثال ہے کہ میں آپ کو خوش نہیں کر پا رہا، میں آپ کو پریس بھی نہیں کر پا رہا، میں کوئی ایسا کانٹینٹ بھی نہیں دے پا رہا، لیکن یار چلو نوجوان بور ہوں گے نا مجھ سے. تو میری عمر کے لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے فون بک میں 1800 لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق ہے. اور مجھے صبح واٹس ایپ پہ تقریباً 200-250 صبح بخیر کے میسج آتے ہیں. میں نے واٹس ایپ ڈیلیٹ کرنا ہی چھوڑ دیا کہ آج ڈیلیٹ کروں گا صبح پھر اتنے میسج ہوں گے. تو میرے اتنے سبسکرائبر بھی نہیں ہے جتنے مجھے 250 صبح صبح بخیر بھیجتے ہیں.
तो यार कर लो, हौसला अफजाई होती है, होता है जब मोटिवेट होऊंगा, हौसला अफजाई होगी तो हो सकता है मैं और भी अच्छा कंटेंट बनाना शुरू कर दूं, कोई आउटडोर एक्टिविटी भी करना शुरू कर दूं, मैं अच्छे लोगों से अपने 30, जैसे मैंने पहले एक अपने गार्ड से मिलवाया था आप लोगों को, तो ये तो चूंकि मैं आंख की अदालत की वजह से नहीं ज्यादा एक्टिव लाइफ गुजार रहा, तो वरना मैं अपने 30 करोड़ 24 लाख में से बड़े बड़े हीरो पड़े हैं, बेइंतहा ऐसे हीरो पड़े हैं, अनसंग हीरो, जिनको हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, बताना चाहिए, उनको लाना चाहिए। तो उनको मैं लेके आऊंगा इंशाल्लाह, उनसे बातें करवाऊंगा आपकी, बच्चों से लेके अपने से बड़े लोगों तक की मैं आपसे बातें करवाऊंगा। तो आज तो 3 ही चीजें मैंने बतानी थी, कि मशवरा दिया गया है कि आजकल रहने का महफूज तरीका जो है वो है कि आप चुप रहें, ना देखें, ना सुने, ना बोले। तो उसी पे अमल करते हुए मैंने अपनी व्लॉग का स्टार्ट किया था, इशारों पे, ना देख के और ना सुन के, ठीक है। तो वो अब ये अब बता इतना ही कह सकता है यार, मतलब बताने के अंदर आपको मैंने बताना हो कि यार वो एक मेरे जो है ना वो एक क्रेट में आते हैं 36 अंडे, मेरे ख्याल में 3 दर्जन होते हैं ना एक क्रेट में, जो अंडों का क्रेट होता है। अब मैं आपसे कहूं कि यार मेरा एक क्रेट गिर गया, तो आपको समझ आना चाहिए कि 36 अंडे इसके टूट गए होंगे, खराब हो गए होंगे। या मैं आपको बताऊं नहीं यार मेरे 36 अंडे गिरे और वो 36 के 36 टूट गए। तो इतनी तफसील में बात समझने का हमारी नहीं है, बट ज़हीन लोग हैं, मुझे पता है, हम लोग इशारों के जो बात समझ जाते हैं। मतलब मैं अगर कहूँ कि मेरा एक अंडों का एक क्रेट गिरा, तो आप समझ जाएंगे कि इसके 36 अंडे बेकार हो गए। तो बस यही कह सकते हैं भाई, इजाजत ही मिल रही थी वीलॉग बनाने की, वो कह रहे थे खतरा है, बड़ा शदीद खौफ है यार, बच्चे नहीं कर डरे हुए हैं, बड़े डरे हुए हैं, खवातीन डरी हुई है घर की, हर कोई। वो बच्चा भी कहते हैं जी आप ऐसे बोल देते हैं कोई आपको ले, कुछ होता है कोई आपको ले जाएगा। और मैंने कहा यार मेरे तो भाई इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है, वो व्यूज मेरे देखो कितने होते हैं, 80 के करीब सारे व्यूज होते हैं, उससे बस एक बात है, 20 मिनट के व्लॉग में 300 व्यूज, फिर लोगों ने कहा जी 10 मिनट का कर दो, तो 10-10 मिनट का किया तो उस पर 80-88 व्यूज। अब पता नहीं कि हम आपस में एक दूसरे को प्रमोट ही नहीं करते ना, देखा ना वो मिसाल है, अगर कोई फिर तो सियासी बात हो जाएगी। बहरहाल अगले व्लॉग में इंशाल्लाह जो है मैं आपको अपने 30 30 लाख और 23 करोड़ 70 लाख में से किसी एक ऐसे हीरो को सामने लेकर आऊंगा, जो इंतहाई गुमनामी में, बगैर कोई अपनी वो मशहूरी करवाए या कुछ करवाए, अपनी और अपनी अल्लाह की रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो लोग, बगैर कोई तवक्को रखे कि उनको पे बैक करेगा, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, और ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें इज्तमाहियत का फायदा है। तो इंशाल्लाह आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। तो आज बताना ये था कि वक्फा इसलिए पड़ गया, घर वाले ने कहा था जी बंद कर दो ये बोलना जो है, आप गपशप लगाने जाते हो, इधर हमारे लिए परेशान हो रहे थे कि आपने ये लफ्ज बोल दिया, ये लफ्ज बोल दिया, ये लफ्ज बोल दिया। तो हम परेशान हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाए, जब आप आधा घंटा अगर लेट हो जाते हो तो दफ्तर से हमें परेशानी हो जाती है, फोन करके पूछते हैं किसी के जी दफ्तर बैठे हैं बाहर आ गए, क्योंकि मुझसे पूछेंगे तो मैं कह देता हूँ यार कि क्यों तुम लोग परेशान हो रहे हो, अपने ही मुल्क में रह रहा हूँ, अपने ही लोगों में रह रहा हूँ, किन से डर लग रहा है, अपने लोगों से। तो वो बेचारे फिर जवाब ही नहीं देते इस खौफ से कि पता नहीं फोन पे कुछ सुन रहा। बहरहाल खौफ बहुत है यार, ये तो कहनी ये तो हकीकत है। आप तो पता नहीं खबरें कहाँ से सुन लेते हैं कि जी वो किसी पुलिस ने 1000 बंदा मार दिया, मावरा अदालत, कोई पुलिस है तो वो घर तोड़ने के चक्कर में, दीवारें तोड़ने के चक्कर में लोगों को डरा रही है, कोई पुलिस है तो कुछ में है, तो बहरहाल जहाँ जो रह रहा है। अब अमेरिका में भी लोग थोड़े परेशान ही होंगे, मैं पाकिस्तान में रहते हैं, तो किस मुल्क में जाके रहे, नहीं जा सकते, अमल तो हमें तो लेना नहीं है, एक बॉर्डर पे भी लड़ाई है, दूसरे बॉर्डर वाले पे से वैसे दुश्मनी है, पैदाइशी हमारी मुल्क की पैदाइश होने के साथ ही, दूसरे एक बॉर्डर से हम अगर महाजरीन बन के जाना चाहें तो वो भी नहीं आने देंगे, इधर वाले जो महाजर है मुल्क है वो भी नहीं आने देगा। अब चाइना तक पहुंचना तो वैसे मुश्किल है, अब चाइना अगर जो पहुंच जाएगा पनाह मांगने के लिए तो उस वो तो पर कहीं भी रह सकता है, उसको तो घर छोड़ के जाने की इजाजत ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, वो तो मतलब वैसे तगड़ा है। तो बहरहाल
اس کے ساتھ آج کل بھی لوگ بند کرتے ہیں، اور یہ توقع کرتے ہوئے کہ بھائی جان، وہ کسی زمانے میں جب پرانے دور کے ہم کہانیاں سنتے تھے تو اس میں ایک جملہ بول کے بادشاہ کے سامنے درباری کہتا تھا کہ بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، تو بادشاہ صاحب کہتے تھے امان ہے۔ تو آج کل تو وہ رواج بھی نہیں ہے، اب کہاں بن جاتی بادشاہ کے سامنے دربار تو ہوتی نہیں ہے آج کل کے دربار لگے۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ کہتے ہیں جی جان کے مان پائیں، تو میں تو صرف گپ شپ لگانے کے لیے آتا ہوں، کیونکہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی زیادہ ہے نہیں، سارے دوست ہماری عمر کے ہو گئے، یا گھروں میں بیٹھ گئے، یا ریٹائر ہو گئے، یا بچوں کی شادیوں میں مکان بنوانے کے چکروں میں مطلب مصروف ہیں، یا بہت سارے اللہ سب کو ہدایت ہدایت عطا فرمائے اس پہ آ گئے ہیں، یہی بات میں زیادہ مشغول ہو گئے، تو گپ شپ لگانے کا یہی ایک میڈیا ہے کیا؟ میں تو سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی بناؤ یار، آپ بھی بھیجو، یوٹیوب پہ چڑھا دو، میں آپ کو دیکھ کے بات کر لوں گا، دیکھوں گا آپ کی بات سنوں گا، آپ میری سن لیں گے، تو ایسے لگے جیسے ہم کٹھے بیٹھے ہوئے۔ اب پیٹرول اتنا مہنگا ہے کہ بندہ روز گاڑی پہ جاتی آ نہیں سکتا سب کو ملنے کے لیے، تو بہرحال تو پھر میں ہم بھی یار، وہ خواتین والی بھی آ گئی ہے میرے اندر، آئی ایم سوری، کہ میں وہ جیسے خواتین دیوڑی میں جا کے خدا حافظ کرنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیتی ہے رخصت ہونے میں، تو میں بھی 3 4 دفعہ خدا حافظ کر چکا ہوں بلاگ بند کرنے کے لیے، تو پھر شروع ہو جاتا ہوں کسی نہ کسی بات پہ۔ یہی انداز ہے، یہی شغل ہے، تو اس کو پسند کریں، اگر نہیں ہے تو پھر برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، نہیں تو پھر اس کو پلے کر کے چھوڑ دیا کریں، یہ خود بخود بند ہو جایا کرے گا، تو ہمارا ایک ویو ہو جائے گا، اور نہیں بھائی جیسے ریاتی نمبروں سے پاس ہوتے ہیں، تو ریاتی نمبروں سے پاس ہوتے ہوتے کچھ نہ کچھ ڈگری مل جائے گی۔ تو بہرحال تھینک یو ویری مچ، اور بہت مہربانی آپ کی کہ آپ نے اتنا صبر دکھایا، کہ اگر پورا دیکھ لیا تو امید ہے آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے، سبسکرائب بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت کے ساتھ محفوظ رکھے، آباد رکھے، آپ کے روزگار میں، رزق حلال میں اضافہ فرمائے۔